وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا حظكم من الأنبياء وأنتم حظي من الأمم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرسالة والنبوة قد انقطعت فلا رسول بعدي ولا نبي، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. لائق سر تکریم سامعین محترم، بزرگان ملت، برادران عزیز اور میرے انتہائی واجب الاحترام حضرات اکابر علماء کرام، آج کی ہماری اس پروقات تقریب کا عنوان اصلاحی خطاب سے معنون ہے. تو اس بات کو میں اور آپ اپنے پیش نظر رکھیں. ایک اصلاح کا پہلو میرے اور آپ کے ایمان اور عقائد اور نظریات کا ہے، اور ایک پہلو ان عقائد اور نظریات کی اصلاح کے بعد اپنی معاشرتی اخلاقی زندگی کا پہلو ہے. دونوں اپنی اپنی جگہ پر انسان کی شخصیت میں نکھار پیدا کرنے کے لیے لازم اور ملزوم ہیں. جہاں تک تعلق ہے ایمان، عقیدے اور نظریے کی اصلاح کا، یہ ایک مسلمان کی زندگی کا اولین مقصد اور اولین حاصل ہے. اس اصلاحی پہلو سے صرف نظر وہ اس کے لیے دنیا اور آخرت کی ناکامی کا سبب ہے. دوسرے پہلو سے صرف نظر مجموعی طور پر ناکامی کا پہلو نظر آتا ہے، لیکن انجام اور اختتام کے اعتبار سے اگر پہلا نظریہ، پہلا پہلو موجود ہوا تو انشاءاللہ الرحمن بالآخر خالق کائنات اس ایمان کی برکت اور دولت سے رحمت والا معاملہ، فضل اور کرم والا معاملہ فرمائیں گے. اس ابتدائی گفتگو کے بعد اس اجمالی گفتگو کا تفصیل کے ساتھ آپ حضرات کی خدمت میں کچھ معروضات پیش کرتا ہوں. دونوں چیزوں کی طرف ہم سب مسلمانوں کی کامل توجہ درکار ہے.
پہلا توجہ طلب عمل جو ہے وہ ہمارے لیے ایمان، عقائد اور نظریات کی اصلاح ہے۔ خطیب پاکستان حضرت مولانا قاضی احسان احمد صاحب شجاع آبادی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، عقیدہ مضبوط، عمل تھوڑے، جنت قریب۔ اس کا ایکو بند کر دیں، بالکل آواز تھوڑی سی بے شک ہو گئی ورنہ ٹھیک ہے۔ عقیدہ مضبوط، عمل تھوڑے، جنت قریب۔ عقیدہ خراب، عمل زیادہ، ٹھکانہ جہنم۔ افحسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء انا اعتدنا جہنم للکافرین نزلا۔ اسی طرح قرآن کریم میں مختلف جگہوں پر خلاق عالم نے ایمان کی اہمیت کو اجاگر کیا ہے، عقیدے کی طرف توجہ مبذول کروائی ہے، خالق کائنات کی توحید کو ماننے پر قرآن کریم میں زور دیا گیا، حضرات انبیاء علیہم السلام و تسلیمات کی نبوت اور رسالت پر ایمان لانے پر زور دیا گیا، جنت اور دوزخ کے وجود کو تسلیم کرنے پر زور دیا گیا۔ آپ حضرات علماء کرام سے معلوم کریں تو پورے قرآن کریم میں جہاں اور بہت سارے مضامین کو خالق کائنات نے بیان کیا ہے، وہاں 3 مضامین بہت زیادہ اہمیت کے ساتھ بیان کیے گئے ہیں۔ ان 3 مضامین کو اللہ پروردگار عالم نے مختلف انداز سے پیش کیا، مختلف اسلوب اختیار کیے۔ ان 3 مضامین میں سے سب سے پہلا مضمون وہ اللہ وحدہ لا شریک کی توحید اور وحدانیت کا مضمون ہے۔ دوسرا مضمون جسے اللہ پروردگار عالم نے بہت وضاحت کے ساتھ قرآن کریم میں پیش کیا، وہ حضرات انبیاء علیہم السلام و تسلیمات کی نبوت اور رسالت کو تسلیم کرنا ہے۔ تیسرا قرآن کریم کا تفصیلی مضمون وہ قیامت، روز جزا، مرنے کے بعد جی اٹھنا، اپنی اس زندگی کے حساب کے لیے اللہ کے سامنے پیش ہونا۔ ان 3 مضامین کو بہت کثرت سے اللہ نے قرآن کریم میں بیان کیا۔ تیسرا مضمون وہ نتیجے کی مجلس ہے، رزلٹ آؤٹ ہونے کا دن ہے، کھیتی پک جانے کے بعد فصل کو تولنے کا دن ہے۔ آپ نے میدان میں کاشت کی، پھول کاشت کیے یا کانٹے، رحمت کو اپنے لیے اپنے آگے بھیجا یا زحمت کو بھیجا۔ حساب و کتاب اور جزا کا دن اللہ نے رکھا، یہ اس لیے رکھا تاکہ یہ توحید پر عمل کرے، یہ نبوت اور رسالت کے فریضے کی ادائیگی کے لیے اپنے دل و دماغ اور ذہن کو آمادہ کرے۔ اگر اس کو یہ معلوم نہ ہو کہ مجھے ایک مرتبہ پھر مرنے کے بعد اٹھنا ہے، مجھے ایک ایسے مالک کے سامنے پیش ہونا ہے، مجھے ایک ایسے خالق کے سامنے پیش ہونا ہے، مجھے ایک ایسے رب کے سامنے پیش ہونا ہے
جس نے مجھے جس کام اور ڈیوٹی کے لیے بھیجا تھا اس نے مجھ سے حساب لینا ہے۔ آج میں اور آپ اپنے اس ماحول میں اندازہ لگائیں، جس نوکر اور ملازم کو اپنے مالک کی فکر نہیں ہوتی وہ کام صحیح نہیں کرتا، وہ کام وقت پہ نہیں کرتا، کام خراب ہو جائے فکر نہیں کرتا، کام ٹھیک ہو جائے رغبت نہیں ہوتی۔ اسے پتا ہے میرا مالک بے حس ہے، میرا مالک بے پرواہ ہے، میرا مالک کبھی فیکٹری آتا ہے کبھی نہیں آتا، اس لیے حساب رکھنے کی کیا ضرورت، پابندی کرنے کی کیا ضرورت، سودا صحیح بنانے کی کیا ضرورت۔ جب مالک کو ہی اپنی فیکٹری کی فکر نہیں تو مجھے نوکر کو فیکٹری کی کیا فکر ہوگی؟ بھی اسی طرح ہم میں سے ہر ایک مسلمان، چونکہ اس کا ایمان، عقیدہ اور نظریہ کہ مجھے ایک دن اٹھنا ہے، لا تجدوا قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر، لا تجدوا قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر، جس کا آخرت کے دن پر ایمان ہو۔ ہم میں سے کا ہر ایک مسلمان اس آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، مگر دنیا کی خواہشات، دنیا کی لذات، دنیا کی توجہات، مال کی محبت، اسباب پر نظر، اولاد کی فکر، اغراض دنیا کی اسے اس سے اوجھل کر دیتی ہے۔ تھوڑی سی گرد و غبار اس کے فہم و فکر پر پڑتی ہے۔ ایک عالم دین جھاڑو پھیرتا ہے، تھوڑی سی صفائی کرتا ہے، نکل کر پھر اللہ کی توحید کا عقیدہ سامنے آیا، پھر سنبھل گیا، تھوڑی سی گرد و غبار پھر پڑی، پھر اس نے جھاڑو لگایا، نبوت اور رسالت کا عقیدہ نکل کر سامنے آیا، پھر خواہشات کی گرد و غبار میں اس کے ایمان عقیدے کے اوپر ایک قبضہ کرنے کی کوشش کی، تھوڑی سی صفائی ہوئی، تھوڑا سا رگڑا لگا، تھوڑا سا رندا چلا، تھوڑا سا فاہمہ اور تبدیل کیا گیا تو اس کا ایمان نکل کر ایک مرتبہ پھر سامنے آ گیا، اس کا دل دماغ پھر آخرت کی طرف متوجہ ہو گیا۔ یوں اس کا ایمان صاف ہوتا رہتا ہے، بارش ہوتا رہتا ہے، یہ اللہ کی طرف متوجہ رہتا ہے، گناہوں سے توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، سجدے میں سر رکھ کے اپنی زندگی پر ندامت کے آنسو بہاتا ہے۔ یہ کس بنیاد پر ہے کہ اس کا اللہ کی توحید پر ایمان ہے، اللہ کے پیغمبروں کی نبوت پر ایمان ہے، قیامت کے دن جی اٹھنے پر ایمان ہے۔ جاؤ اس آدمی کے دروازے پہ جس کو اللہ کی توحید کا نہیں پتا، انبیاء کی نبوت اور رسالت کا نہیں پتا، مرنے کے بعد جی اٹھنے کا نہیں پتا، اس کا تصور یہ ہے اچانک کائنات وجود میں آ گئی، اس کا کوئی بنانے والا نہیں، اس کا کوئی سنبھالنے والا نہیں، اس کا کوئی چلانے والا نہیں۔ انگریزی میں جسے عام لوگ کہتے ہیں بائی دا وے، ایسے ہی بیٹھے بیٹھے پانی کا بلبلہ ہے، یہ کائنات بن گئی، اس کا کوئی بنانے والا نہیں، اس کو کوئی چلانے والا نہیں، یہ خود بخود بنی، خود بخود چلی، خود بخود ختم ہو جائے۔ انبیاء کی نبوت اور رسالت کا وہاں کوئی کانسیپٹ نہیں۔ ایک گدھے اور انسان میں، ایک کتے اور بلے میں اور ایک انسان میں کوئی فرق نہیں ہے۔ وہ بھی دنیا میں آگے کھا پی کے مر گئے، یہ بھی دنیا میں آگے کھا پی کے مر گیا، اس کا اور اس کا کوئی فرق نہیں، کوئی ڈفرنس نہیں۔ اللہ کے وجود کا انکار، اللہ کی ذات کا انکار، اللہ کے نبیوں کا انکار، مرنے کے بعد جی اٹھنے کا انکار۔ جہاں توحید نہیں، جہاں رسالت نہیں، وہاں آخرت پر ایمان نہیں، جی اٹھنے کا حساب نہیں، کوئی پتہ ہی نہیں ہے۔ ان کی زندگی انسان اور جانور کی زندگی میں کوئی فرق نہیں، بلکہ اللہ فرماتے ہیں بل ہم حضرت۔ یہ تو انسان تھا، تخلیق میں اشرف المخلوقات تھا، عقل، شعور، حس،
فکر، ہر چیز ہم نے اس کو دی، اس کے باوجود بھی اس کی زندگی میں اور ایک چوپائے کی زندگی میں، ایک گدھے کی زندگی میں، ایک کتے بلے کی زندگی میں کوئی فرق نہیں ہے، تو یہ اس سے بھی زیادہ بدتر ہے اللہ کے ہاں، اس لیے کہ اس کو تو سب کچھ ہم نے دے کر دنیا میں بھیجا۔ پہلا پہلو جو ہے ایمان، عقیدے اور نظریے کی اصلاح، آج بہت سارے دوست، میں کسی پر تنقید نہیں کر رہا، میری گفتگو کو منفی پہلو سے نہیں سننا، منفی پوائنٹ آف ویو سے میری گفتگو کو نہیں سننا، میں کسی پر اعتراض نہیں کر رہا۔ اگر ڈاکٹر مرض کی تشخیص کرے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ڈاکٹر مریض کی بےزتی کر رہا ہے، اس کی تجلیل کر رہا ہے، اس کا مقصد یہ نہیں ہوتا۔ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اسے اس کی مرض کی طرف متوجہ کیا جائے تاکہ اس مرض سے لاحق اس کے جسم میں جو بیماریاں اور کمزوریاں پیدا ہو رہی ہیں یہ ان سے اپنے آپ کو بچا لے، اس کا جسم تندرست، توانا، صحت مند رہے، جس کی بنیاد پر اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کی بجا آوری کرنا اس کے لیے آسان۔ میرے محترم دوستوں، آج بہت سارے دوست بہت اچھی نمازیں پڑھتے ہیں، نظر آتے ہیں، اور بہت سارے دین کے کام کرتے نظر آتے ہیں، مگر اس کے پیچھے سوائے اس کے وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا کے کچھ نہیں ہوتا۔ وہ اپنے ذہن اور فکر کے مطابق لگے ہوئے ہیں، مگر یہ اعمال حسنہ جس ایمان کی مضبوط ترین بنیاد پر قائم ہونے تھے، وہ ایمان، وہ عقیدہ اور نظریہ نہیں ہے۔ اعمال کی عمارت کھڑی کر رہے ہیں مگر وہ ریت کی بنیادوں پر کھڑی کی جا رہی ہے۔ کفر اور شرک کے، بدعات اور رسومات کے تند و تیز ہواؤں کے جھونکے آتے ہیں، اس کے اعمال کی عمارت کو زمین بوس کر کے رکھ دیتے ہیں، کبھی اسے کوئی کفر لے جاتا ہے، کبھی اسے کوئی کفر لے جاتا ہے۔ اگر ان اعمال کی بنیاد میں صحیح ایمان، صحیح عقیدہ، صحیح نظریہ، صحیح اللہ کی توحید، صحیح انبیاء کی رسالت، صحیح قرآن پر ایمان، اصحاب پیغمبر پر ایمان، آل پیغمبر پر ایمان، ازواج پیغمبر پر ایمان، اگر صحیح ایمان ہوگا تو یاد رکھیے کفر اور شرک کے تند و تیز ہواؤں کے جھونکے اس کے ایمان کی عمارت کو کسی قیمت پر متزلزل نہیں کر سکتے۔ آج اس بات کی سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ ہر چوک میں، ہر چوراہے میں، ہر گلی میں کوئی نہ کوئی ایمان کش فتنہ جنم لے چکا ہے، وہ وہاں پر پلپ رہا ہے۔ ہمارے ماحول میں فتنے عجیب و غریب فتنے ہیں، کہیں انکار قرآن کا فتنہ، کہیں انکار حدیث کا فتنہ، کہیں انکار نبوت کا فتنہ، کہیں انکار ختم نبوت کا فتنہ، کہیں انکار صحابہ کا فتنہ، ازواج پیغمبر کا فتنہ، نہ معلوم کون کون سے فتنے ہمارے ماحول کے اندر جنم لے رہے ہوتے ہیں، اور ہمیں اپنے ایمان کی صحیح قدر و قیمت کا پتہ نہیں ہوتا، جس کی بنیاد پر خدا نہ کرے ہم میں سے کا کوئی نہ کوئی مسلمان کسی فتنے کا شکار ہو جاتا ہے۔ اسٹاپ پہ ایک آدمی کھڑا ہوتا ہے، اس کے پاس جیب میں پیسے ہیں ٹیکسی کے، نہیں لیتا۔ اس کی جیب میں پیسے ہیں رکشہ لینے کے، نہیں لیتا۔ اس کی جیب میں اتنے پیسے ہیں کہ بس میں چڑھ کے اپنی اگلی منزل تک چلا جائے، نہیں چڑھتا۔ وہ انتظار میں کھڑا ہے کسی نوجوان موٹر بائک والے کی، گاڑی والا آئے، موٹر سائیکل والا آئے، وہ اس سے لفٹ لینے کے چکر میں ہے۔ مقصد لفٹ نہیں ہے، مقصد غربت نہیں ہے، مقصد یہ نہیں کہ جیب میں پیسے ہیں، مقصد یہ ہے کہ مجھے کوئی نوجوان، کوئی پراگندہ حال، کوئی دنیا کا پجاری، کوئی مال و دولت کے اندر گھرا ہوا مسلمان، وہ مجھے ملے، میں اس کے ساتھ یہاں سے لے کے وہاں تک جاؤں، یہاں سے وہاں تک
اپنے نظریات اس کے سامنے رکھ دو. دو صورتیں ہیں، قبول کر لے تو میں کامیاب، نہ قبول کرے، سن کے میرے نظریات کو اگر اپنے ذہن میں گھمانے لگ گیا تو بھی اس کا ایمان باقی نہیں رہے. ایمان ریشم کے دھاگے کی طرح نرم و نازک، تلوار کی دھار کی طرح تیز اور باریک، اس قدر نازک ترین چیز ہے. امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر کسی شخص نے کسی جھوٹے مدعی نبوت سے اس کے دعوی نبوت کی دلیل پوچھی، اس نیت سے، اس پوائنٹ آف ویو سے کہ شاید اس کی دلیل میں کوئی وزن ہو، شاید اس کی بات صحیح ہو، امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت فرماتے ہیں جیسے ہی جس لمحے اس کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ شاید اس کی بات ٹھیک ہو، امام صاحب فرماتے ہیں یہ کافر ہو گیا اسلام کے اندر. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری نبی ہونا اسلام کا اتنا پکا سچا مسلم عقیدہ ہے کہ رائی کے کروڑویں حصے کے برابر اگر کسی مسلمان کے دل و دماغ میں شک آتا ہے وہ ایمان والا نہیں رہتا. سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، ہم سب مسلمانوں کا ایمان ہے آسمان پر زندہ ہے، موجود ہے. آئے دن کوئی نہ کوئی فتنہ ٹی وی پر، الیکٹرانک میڈیا پر، پرنٹ میڈیا پر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی حیات، ان کے رفع جسمانی، نزول، ان کا انکار کرتا ہے. سنو میرے جملے، میرے الفاظ سننے. سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی حیات طیبہ، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے زمین سے آسمان کی طرف رفع جسمانی، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے جس جسم کا زمین سے آسمان کی طرف رفع ہوا، اس جسم کا آسمان سے زمین کی طرف دوبارہ لوٹ کر آنا، اگر کوئی شخص اس کا منکر ہے وہ پکا اسلام سے خارج، دائرہ اسلام سے خارج ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. یہ میری بات نہیں، یہ قرآن کریم کی بات ہے، یہ حدیث پیغمبر کی بات ہے، یہ اصحاب پیغمبر کے اقوال ہیں. 1400 سال سے امت کی بات ہے. سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق مسلمانوں کا کانسیپٹ. میرے انتہائی واجب الاحترام مسلمان بھائیوں، سب سے پہلی بات اپنے ایمان پر پہرا دو. آج ہمیں پتہ ہی نہیں ایمان کہتے کسے، عقیدہ کہتے کسے، عقیدہ ہوتا کیا ہے. قرآن کریم میں آپ علماء سے پوچھیں، بزرگ حضرات علماء دور سے سرپرستی فرما رہے ہیں، وہ بیٹھے ہیں، ان سے پوچھیں، علماء کرام سے پوچھیں. پورا قرآن کریم اللہ کی نعمتوں سے بھرا ہوا ہے، بے شمار نعمتیں اللہ کی. اللہ کریم فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. آج کے دور میں ذرا غور کرو، کتنی نعمتیں ہیں اللہ تبارک تعالیٰ کی. یہ آیت 1450 سال پہلے نازل ہوئی. اس وقت آدمی سوچ سکتا ہے نہ ہوائی جہاز، نہ بحری جہاز، نہ کشتیاں، نہ بٹیرے، نہ یہ نہ وہ، نہ فلاں نہ فلاں نہ فلاں. چند ایک چیزیں تھیں، رہنے کو چھوٹے سے گھر، نہ اس میں بجلی، نہ اس میں اے سی، نہ اس میں ہیٹر. 1450 سال پہلے اللہ نے اعلان کیا ہے میری نعمتیں تم شمار نہیں کر سکتے. یہ چیلنج کیا اللہ نے، صرف اطلاع نہیں دی،
چیلنج کیا ہے. وَإِن اگر تم سوچو چاہو تمہاری تھنکنگ اس پر آگے رکے کہ آج کاؤنٹنگ شروع کرتا ہوں تو اللہ فرماتے ہیں نو نیور، تمہارے بس کی بات نہیں ہے، اس کام میں وقت نہ لگانا، تم وہاں تک پہنچ ہی نہیں سکتے. اس کے باوجود میرے ناقص ٹوٹے پھوٹے مطالعے کے مطابق پورے قرآن کریم میں 2 نعمتیں اللہ نے جو مجھے آپ کو دی ہیں وہ ایسی ہیں جس پر اللہ تعالیٰ نے احسان جتلایا ہے کہ میرا احسان ہے میں نے تمہیں یہ چیز دی ہے. اگر میں اور آپ اپنے جسم پہ غور کریں، خدا کی قسم ایک ایک نعمت ایسی ہے ہم ساری کائنات لوٹا دیں، اگر اللہ وہ نہ دینا چاہے تو آدمی نہیں لے سکتا. ہمارے ایک دوست ہیں، بیٹھے بیٹھے آنکھوں کی بینائی ختم ہو گئی، بیٹھے آنکھوں کی بینائی ختم ہو گئی. دنیا جہان کا علاج کروا لیا، بینائی نہیں آئی. جب رب دینے پر آتا ہے تو چند بچے نہر میں نہا رہے تھے، ایک بچہ نابینا بیٹھا تھا، ساتھ میں ایک بزرگ بیٹھے تھے. بس ان بزرگوں کے دل میں پتہ نہیں کیا آئے، اللہ کی طرف متوجہ ہو کے کہنے لگے اللہ صحیح اگر تم اس کو بھی آنکھیں دے دیتا تو تیرے بادشاہ میں کیا کمی آنی تھی. یہ کہنے کی دیر تھی اس کی آنکھوں کی بینائی ہو رہا ہے. یہ اللہ کے کرشمے ہیں. اللہ دکھاتا ہے کہ تمہارے بس میں کچھ نہیں ہے، تم کچھ نہیں کر سکتے، تم سانس اندر نہیں لے جا سکتے، اندر والا باہر نہیں لے جا سکتے، آنکھ کھول نہیں سکتے، آنکھ بند نہیں کر سکتے. میری منشا کے مطابق تم زندگی نہیں گزار سکتے. میں اس کا جوڑ لگانے لگا ہوں، تم میری منشا کے مطابق زندگی گزارو گے، اپنی منشا کے مطابق زندگی نہیں گزارو گے، اس لیے کہ تم اللہ کے غلام ہو. علماء جانتے ہیں غلام کیا ہوتا ہے، نوکر کیا ہوتا ہے. یہ علماء فرق جانتے ہیں نوکر اور غلام میں کیا فرق ہے. غلام آزاد نہیں ہوتا، غلام کے سانس بھی مالک کی ملکیت ہوتی ہے، غلام کا اٹھنا بھی مالک کی ملکیت، بیٹھنا بھی مالک کی ملکیت. مالک کہے بیٹھے رہو تو اٹھ نہیں سکتے، غلام کہہ نہیں سکتا کیوں نہیں اٹھ سکتا. نوکر اس کے برعکس ہے. یہ ساری کائنات اللہ کی غلام، پیغمبر کی غلام، یہ اپنے جینے پر نہیں جی سکتی. اس کو اللہ کے جینے پر جینا ہوگا، جیسے اللہ چاہیں گے ویسے جینا ہوگا. اس کل کائنات کی نعمتوں کو دیکھو، اللہ نے کوئی احسان نہیں جتلایا. 2 نعمتیں جسے قرآن کریم نے بیان کی. ایک نعمت ہے نعمت ایمان. یمنون علیک ان اسلموا قل لا تمنوا علی اسلامکم بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان. یاد رکھو تم اپنے ایمان، اپنی نمازیں، اپنے خیر کا ہمارے اوپر احسان نہ چڑھاؤ. یمنون علیک ان اسلموا قل لا تمنوا علی اسلامکم. اللہ فرماتے ہیں یہ ہمارا احسان ہے، ہم نے تمہیں ایمان دیا ہے، تمہارا کوئی احسان نہیں ہے کہ تم نے رب کے سامنے سجدہ کر لیا ہے تو رب کی بجائے تمہارے سجدے کی وجہ سے باقی ہے. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. دوسرا احسان خالق کائنات کا اس امت پر یہ ہے کہ ہم نے اپنے کارخانہ قدرت کا سب سے انمول ترین شاہکار محمد رسول اللہ کی شکل میں تمہیں نبی دیا ہے. سب سے انمول ترین شاہکار جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں تھا. اللہ کے خزانے میں اس جیسا اور کوئی تحفہ ہے ہی نہیں. خدا کی قسم جو اللہ نے ہمیں دیا، ہمیں نہ اپنے ایمان کا پتہ، نہ اپنے نبی کا پتہ، نہ نبی کی زندگی کا پتہ. ہم اتنے دور ہیں، اتنے دور ہیں. میرے محترم دوستو، یہ جو پروگرام رکھے جاتے ہیں یہ اس لیے نہیں رکھے جاتے کہ مولوی صاحب کو قبض ہو جاتی ہے 6 مہینے کے بعد انہوں نے پروگرام رکھنا ہی ہوتا ہے. وہاں تقریر اتنے تک کڑی ہوتی ہے جب تک نکلے گا مسان ہی آتا.
ہم دن میں 5 بار تکبیریں کرتے ہیں. روٹی بہترین الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے ہر جگہ ملتی ہے, گھر میں بھی ملتی ہے, لیکن ایک درد اور ایک جذبہ ہوتا ہے کہ اپنے مسلمان بھائیوں کے دل و دماغ میں اللہ رسول کی محبت کو اجاگر کیا جاتا نہیں, جس سے ہمارا ایمان تر و تازہ رہے. جدیدوا ایمانکم, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, صحابہ سے فرمایا, اصحاب پیغمبر سے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم اولئك هم, یہی لوگ ہیں ایمان والے, کامیاب ہونے والے, ہدایت والے. صحابہ کرام تو اللہ کی طرف سے پاس کیے جا چکے تھے, اس کے باوجود حضور علیہ السلام میرے لیے آپ کے لیے فرما رہے ہیں صحابہ کی جماعت سے, جدیدوا ایمانکم, اپنے ایمان کی تجدید کرتے رہا کرو, اس ایمان کو ریسائیکل کرتے رہا کرو, اس ایمان پر کلمے کی کوڈنگ کرتے رہا کرو, کلمے کا ریپر چڑھاتے رہا کرو. ریپر پہلا پرانا ہونے میں پھٹنے میں پتہ نہیں چلے گا, نیا چڑھا دو تاکہ ایمان مضبوط رہے. کوئی پتہ نہیں بدماش کہیں کا دیانی مرزائی آ جائے, پھر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا ریپر چڑھا دو تاکہ ایمان مضبوط رہے. جدیدوا ایمانکم, اللہ کے حبیب کیسے ایمان کی تجدید کریں؟ بقول لا الہ الا اللہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلمہ ایمان, کلمہ اسلام سے اپنے ایمان کی تجدید کرتے رہا کرو. اتنی بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ بیان کا پہلا حصہ ہے, جتنا مرضی اس کو طویل کرتے چلے جائیں. میں نے ایک دفعہ پلٹ کے پھر اس کی طرف آنا ہے, جنکشن آئے گا نا تو پھر کانٹا تبدیل کر کے واپس اسٹیشن. ٹھیک ہے, جلدی تو نہیں آپ لوگوں کو, اگر جلدی ہوگی تب بھی میں نے اپنی تقریر پوری سنانی ہے, اس لیے آپ جلدی نہیں کرتے, اطمینان سے بیٹھنا. اتوار کا دن ہے, چھٹی کا دن ہے, پتہ نہیں پھر کون ملتا ہے کون نہیں ملتا. ایک بات. دوسری بات, اس فتنوں کے دور میں یہ جدیدوا ایمانکم بقول لا الہ الا اللہ کیوں؟ حضور علیہ السلام نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا کہ قیامت سے پہلے بہت فتنے ہوں, کثیر تعداد میں فتنے آئے. ایک فتنہ ابھی ختم نہیں ہوگا, دوسرا آ جائے گا, دوسرے کا ابھی سدے بار نہیں ہوگا, 4 اور کھڑے ہوں گے. جدیدوا ایمانکم, اس کو جوڑ لگاؤ. کیوں؟ فتنوں کی کثرت ہوگی, ایمان کچھ فتنے ہوں گے, ایمان کے لٹیرے ہوں گے, ان سے تم نے اپنے ایمان کو بچانا ہے, اپنے ایمان کی تجدید کرتے رہنا ہے. پہلے زمانوں میں جب مولوی قاضی نکاح پڑھاتا تھا تو کلمے پڑھاتا تھا. اس میں بزرگوں کی ایک حکمت تھی کہ آدمی کا کچھ پتہ نہیں چلتا کب کلمہ کفر کہہ دے. آواز آ رہی ہے آپ کو؟ آپ کی زیادہ آ رہی ہے. پہلے زمانے میں کلمے پڑھایا کرتے تھے, کچھ پتہ نہیں چلتا آدمی کی صورت کلمہ کفر کہہ دے. آج کے ماحول میں داڑھی مبارک کی توہین عام ہے, داڑھی کاٹنے کو کوئی گناہ نہیں سمجھتا, بے پردگی عام ہے, بے حیائی قریانیت فحاشیت کا سلام ہے. بے پردگی کو آج کوئی برا نہیں سمجھتا. جو جتنی ننگی ہو اس کو اتنا ایڈوانس اور پڑھا لکھا سمجھتے ہیں. جو جتنی بے حیا ہو اتنا اس کو کہتے ہیں بڑی کوالیفائڈ ہے, بڑی ول پاور ہے اس کے اندر, بڑی ایجوکیٹڈ ہے, کسی کو خاطر بھی نہیں جاتی. 2 بہنیں ہوں, ایک گھر میں خاموش رہے, دوسری چپڑ چپڑ کر کے بولے, تو ماں باپ یہ تجزیہ پیش کرتے ہیں چونکہ یہ بچی مدرسے میں پڑھتی ہے تو اس لیے اس کے اندر کریج نہیں. انگریزی کے 2 لفظ بول کے تو دوسرے کو ایسے نیچے گراتے ہیں جس کا کوئی حساب نہیں ہے.
مدرسے میں پڑھتی ہے تو اس کے اندر وہ کریج نہیں ہے جو ہماری یونیورسٹی والی بچی میں. اس کی آنکھوں میں حیا ہے، یہ میرا باپ ہے، اس کے سامنے بکواس نہیں کرنی، اس کے سامنے زبان نیچے رکھنی ہے. یہ میری ماں ہے، اس کے سامنے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے بات نہیں کرنی، اس کے سامنے آنکھیں نیچی کر کے جی ماں جی آپ نے کیا کہا، مجھے قرآن نے یہ سمجھایا ہے. اس کو CO2 کا فارمولا کیمسٹری کا کیا بتائے گا کہ ماں کیا ہوتی ہے باپ کیا ہوتا ہے. جددوا ایمانکم بقول لا الہ الا اللہ. کیوں؟ اب میں کیوں لگانے لگا ہوں؟ قرب قیامت ہے، ہر روز نیا فتنہ ہے. بیٹی ماں کو کہتی ہے بکواس نہیں کرو، بیٹا ماں کو کہتا تمہیں کیا پتہ ہے. نیا دور ہے، پڑھے لکھے نوجوانوں کا دور ہے، ہمیں پتہ ہے ہم نے اپنی لائف کیسے گزارنی ہے. آپ گاؤں کے رہنے والے 70 سال پہلے گاؤں میں ٹوبا ٹیکسی میں پیدا ہوئے تھے، ہم کراچی میں آتے لیڈر بنتے. یہ قیامت ہے. انت اذل امت ربتها. پیغمبر نے فرمایا جب بیٹیاں ماں کو آنکھیں نکالیں، جب بیٹے باپ کے سامنے سینہ تان کے کھڑے ہو جائیں تو پھر قیامت کا انتظار کرو. پھر آندھیاں آئیں گی، ہوائیں چلیں گی، آسمان سے پتھر برسیں گے، زمین سے آگ آئے گی، تمہیں اللہ کا عذاب تباہ و برباد کرے گا. یہ تمہارے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے. کیوں اللہ کے حبیب کیوں تجدید کریں ایمان کی؟ فتنے ہوں گے. حضور علیہ السلام نے فرمایا اتنے فتنے ہوں گے کہ آدمی صبح کو ایمان والا ہوگا، شام کا سورج غروب ہونے سے پہلے کافر ہو جائے. شام کو ایمان والا ہوگا، اگلا سورج شروع ہونے سے پہلے اپنے ایمان سے ہاتھ دھو چکا ہوگا. ایمان بچانا اس دور میں اتنا مشکل ہو جائے گا جیسے آگ کا انگارہ ہتھیلی پہ رکھنا مشکل ہوگا، ایمان کا تحفظ اتنا مشکل ہو جائے گا. اس لیے جددوا ایمانکم بقول لا الہ الا اللہ. اس فتنے کے دور میں، اس ایمان کش دور میں، ان بلاؤں کے دور میں، ان تلاطم خیز موتوں کے دور میں، جن کا پہلا ہدف مسلمان کا ایمان ہوگا، اپنے ایمان کو بچانے کی فکر کرتے رہنا. یہاں ایک عیسائی پادری تھا، اس سے بات ہوئی، اس سے پوچھا گیا کہ آپ پاکستان میں کروڑوں ڈالر، آواز آ رہی ہے بات بتانے میں؟ آ رہی ہے؟ دو کام ہو سکتے ہیں، یا میں خاموش ہوں یا آپ نظر آ جائے. بجلی کے انتظار کر جی چلے. ہاں اس سے بات ہوئی کہ بھائی تم پاکستان میں مسلمانوں کو عیسائی بنانے کے لیے کروڑوں ڈالر پانی کی طرح لگا رہے ہو. ہم نے تو آج تک نہیں سنا کوئی مسلمان عیسائی ہو. البتہ یہ ضرور سنا ہے الحمدللہ کہ فلاں علاقے میں عیسائی تھا وہ مسلمان ہو گیا، فلاں علاقے میں عیسائی تھا وہ مسلمان ہو گیا. اب آپ کی اور میری سوچ کہ عیسائی پیسہ لگا رہے ہیں مسلمانوں کو عیسائی بنانے کے لیے، ان کی سوچ کیا ہے؟ وہ یہ کہنے لگا یہاں تک تو بات ٹھیک ہے کہ ہم پیسہ لگا رہے ہیں. اگلی بات آپ کی اپنی سمجھ کی ہے، ہماری اپنی ہے. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم مسلمانوں کو عیسائی بنانے کے لیے پیسہ لگا رہے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں مسلمان عیسائی بنے اس کی مرضی، یہودی بنے اس کی مرضی، ہندو بنے، سکھ بنے، مرزائی بنے، دنیا کا کوئی کفر اختیار کرے، ہماری بلا سے مسلمان نہ رہے. آپ کو کوئی عیسائی ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا، لیکن ہمیں اسلام سے ہاتھ دھوتے ہوئے مسلمان آئے روز بے شمار نظر آتے ہیں.
تبدیلی کر کے نظر آئے گا، کوئی لندن کے ویزے کے لیے پیغمبر کی ناموس کے خلاف زبان استعمال کرے گا، کوئی برطانیہ کے ویزے کے لیے واٹس ایپ کے اوپر، الیکٹرانک میڈیا کے اوپر، پرنٹ میڈیا کے اوپر ایسی کوئی بدمعاشی کرے گا، وہ اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا۔ آئے روز ہمارے معاشرے میں جتنے جرائم ہو رہے ہیں ان میں سے 95% جرائم کا ارتکاب کرنے والے مسلمان۔ ایف آئی آر مسلمانوں کے خلاف کرتی ہے، یہ مسلمان تھا، اس نے توہین رسالت کی، توہین قرآن کی، توہین اصحاب پیغمبر کی، وہ اپنا ایجنڈا دے رہے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ایمان بچانا ایسے مشکل ہو جائے گا جیسے ہاتھ کی ہتھیلی پر آگ کا انگارہ رکھنا مشکل ہوگا۔ یہاں تک آپ میرے ساتھ تشریف لے آئے، اتنی بات ذہن میں آ گئی۔ اب اگلی بات سنو، حضور علیہ السلام نے فرمایا ایسے دور میں جب ایمان بچانا مشکل ہو جائے گا، وہ شخص جو ایمان کے مقتضیات پر عمل کرے گا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے کے بعد اس کلمہ ایمان کے تقاضوں پر جو عمل کرے گا، وہ شخص جرأت اور استقامت کے ساتھ، استقلال اور استقامت کے ساتھ اللہ اور اللہ کے دین کی عزت و آبرو کے لیے میدان میں اتر کر اللہ کی توحید کی حفاظت کرے گا، اللہ کے پیغمبر کی نبوت اور رسالت اور ختم نبوت کے عقیدے کی حفاظت کرے گا۔ وہ دین کی حفاظت کے لیے شیشہ پلائی دیوار بن کے میدان عمل میں آ کے کھڑا ہوگا۔ اللہ کے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جس کا حاصل اور مفہوم اور خلاصہ یہ ہے کہ ایسا شخص جو ایمان کے تقاضوں پر عمل کرے، جرأت کے ساتھ، استقامت کے ساتھ، استقلال کے ساتھ میدان میں کھڑا ہو کے اللہ کے دین کی حفاظت کا فریضہ سر انجام دے، حضور فرماتے ہیں اس ایک مسلمان کو 50 افراد کے برابر ثواب ملے گا۔ سبحان اللہ کہہ دو، سمجھ نہیں آئی بات سمجھ میں آئی؟ 50 افراد کے برابر اس ایک اکیلے کو ثواب ملے گا جو اللہ کی توحید کی بقا کی آواز لگائے گا، اللہ کے نبی کی نبوت کی حفاظت کی آواز لگائے گا، تاج و تخت ختم نبوت زندہ باد کی آواز لگائے گا، عظمت صحابہ کی آواز لگائے گا، قرآن پاک کے قانون کی بالادستی کی آواز لگائے گا، اصحاب پیغمبر، آل پیغمبر، ازواج پیغمبر کی حفاظت کی آواز لگاتا رہے گا، میدان میں کھڑا رہے گا۔ اس ایک کو آپ کے ہاں کیا ہے، گیٹ 1 بائی 1، ایسے ہی ہے نا، اس سے زیادہ تو نہیں ہے۔ ایک لوگ 1 ملی ملتا ہے، 2 نہیں ملتے۔ کوئی پیزے والا بھائی صاحب بیٹھا ہوئے تھے، وہ ایک پیزے کے ساتھ 1 ہی دیتے ہیں، 2 نہیں دیتے، 3 نہیں دیتے۔ وہ میرا خیال ہے جو 1 دیتے ہوں گے نا وہ بھی پتہ نہیں کیوں نہ رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے دین کی حفاظت کا کام کرنے والوں کو 1 کے بدلے 1 نہیں، 1 کے بدلے 2 نہیں، 2 کے بدلے 4 نہیں، 1 کے بدلے 50 بندوں کا ثواب دیتے ہیں، 50 بندوں کا۔ اگلی بات سننا، سمجھ میں آئے تو دل کی گہرائیوں سے اللہ کے نام کو بلند کرنا سبحان اللہ کہہ کے۔ حضور نے فرمایا 1 بندہ کام کرے گا 50 بندوں کے برابر اس کو ثواب ملے گا۔ میں قربان جاؤں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ذات پر۔ صحابہ فرمانے لگے اللہ کے حبیب ہمارے دور کے 50 یا اس دور کے 50 جس دور میں وہ بندہ کام کرے گا؟ حضور نے فرمایا تمہارے دور کے 50۔ اب میں اس کو اگلے الفاظ میں کہہ رہا ہوں، کیا مطلب؟ حضور نے فرمایا جو بندہ یہ کام کرے گا دین کی حفاظت کا، دین کی بقا کا، تمہارے جیسے، یعنی کیا مطلب؟ 50 صحابہ کرام کے برابر اس کو ثواب ملے گا، اس ایک اکیلے کو جو 50 صحابہ کے برابر ثواب اللہ دے گا اس کو۔ اب مجھے آپ کو پتہ ہی نہیں ہے صحابہ کی قدر و قیمت کا، ایک سے بات سے بات الحمدللہ جوڑ کے میں نے بیان کی ہے، ایسے ہوا میں گولے نہیں مارے۔ اب ہمیں صحابہ کی قدر و قیمت کا نہیں پتا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین
سارے صحابہ عظیم، سارے عظمت والے اس دھرتی پر انبیاء کے بعد سب سے بہترین جو جماعت ہے وہ اصحاب پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت. سب سے کم ترین وقت جس صحابی رسول نے صحبت پیغمبر میں گزارا ہے وہ تمام کے تمام روئے زمین پر بسنے والے انسانوں سے اعلیٰ اور افضل ہے. یہ ہمارا ایمان ہے. تو اس ایک اکیلے بندے کو 50 بندوں کے برابر ثواب ملے گا، 50 صحابہ کے برابر ثواب ملے گا. جو کام کیا کرے گا؟ صرف یہ کہے گا جاگتے رہنا اللہ ایک ہے، جاگتے رہنا محمد اللہ کے آخری نبی ہیں، جاگتے رہنا قرآن آخری کتاب ہے، جاگتے رہنا آخری دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، جاگتے رہنا کسی چوڑے چمار کی باتوں میں آگے اپنے ایمان کا سودا نہ کرنا. حد سے زیادہ بھی پیار مت کرنا. ہاں جی، حد سے زیادہ بھی پیار مت کرنا. کس کے ساتھ؟ اس دنیا کے ساتھ. حد سے زیادہ بھی پیار مت کرنا. دنیا مراد ہے، میرے نزدیک دنیا مراد ہے. حد سے زیادہ بھی پیار مت کرنا دنیا کے ساتھ. دل ہر ایک چیز پہ نثار مت کرنا. جو چمکتی چیز نظر آ جائے او بھائی یہ گزرے اس کو گلے لگا لو، وہ گزرے اس کو گلے لگا لو. وہی حال ہے، وہی حال ہے 1400 سال پہلے والا. گھر سے نکلتے جو خوبصورت پتھر نظر آیا پہلا نکال کے پھینک دیا، دوسرا چننا شروع کرنا، دوسرے کو خدا بنا کے دوسرے کو معبود بنا لیا. آج ہمارا بھی یہی حال ہے. حد سے زیادہ بھی پیار مت کرو. دنیا کی ہر ایک چیز پر دل نثار مت کرنا. کیا خبر کس جگہ پہ رک جائے، سانس کا اعتبار مت کرنا. اگلا مصرع کمال درجے کا. اس نے کہنے والے نے کس پوائنٹ آف ویو سے کہا، ہم نے اس کو اپنے حساب سے لیا. دنیا سے زیادہ پیار نہیں کرنا. اگر حد سے گزرنا ہے پیار میں، محبت میں، عشق میں، تو خدا کی قسم اللہ اور اللہ کے رسول کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے جس میں آدمی پیار اور محبت میں حد سے زیادہ گزر جائے. صحابہ نے گزر کے دکھایا، وہ حد سے گزر گئے. نہ بیٹا آگے آیا، نہ بیٹی، نہ ماں، نہ بیوی، نہ باپ، نہ شوہر، کوئی شے ان کے پیش نظر نہیں تھی. صرف اور صرف اونلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کیا ہے؟ اونلی. سنتے ہیں نا آپ یہ جملہ لکھا ہو، اونلی لفظ لکھا ہو، پڑھتے ہیں نا دیواروں پہ. اونلی، صرف. مسلمان کیا کہتا ہے؟ صرف اللہ، صرف اللہ کا رسول. بس میرے لیے اللہ اور اللہ کا رسول ہی کافی ہے. اگلا جملہ میرے لیے، آپ کے لیے، یہ میرے بیان کا دوسرا پہلو بھی درمیان میں ساتھ ساتھ آ رہا ہے. توبہ کا در کھلا ہے ابھی. اب جی توبہ کا در کھلا ہے ابھی بھی. کل کا تو انتظار مت کرو. کیا خبر کس جگہ پہ رک جائے، سانس کا اعتبار مت کرنا. توبہ کا در کھلا ہے ابھی، کل کا تو انتظار مت کرنا. کل نماز پڑھنے کے نوجوان بچوں کو وہ جاؤ بیٹا نماز پڑھ جاؤ، ابو جی بس کل سے شروع کرو. میں کھیل رہا ہوں. منہ بناتا ہے، اسٹائل بناتا ہے. ابا بھی کہنا ہوں لکھو کوئی پترا کی کرا، کل تو نماز پڑھوں گا، کل تو مسجد جاؤں گا. ہماری کل نہیں آئے کہ ہم قبر میں چلے جائیں. ہماری کل نہیں آئے. میرے محترم دوستو، اپنے ایمان کی فکر، اپنے عقیدے اور نظریے کی فکر، اپنی آخرت کی فکر، قبر کی فکر. سلمان بن عبد الملک، بس کرو بس کر دو، میں بھی تھک گیا ہوں، میں نے آگے بھی جانا ہے. میں راسل میں بھی آنا ہے، مغرب میں بھی ہے، انشاءاللہ عشاء میں بھی کروں گا. اللہ کی توفیق اور اس کے فضل و کرم سے. عمر بھی نہ بس ہو سکتا ہے یہ آخری ہو، یا اس کے بعد والی آخری ہو، یا اس کے بعد والی آخری بات. کچھ بھی ہو سکتا ہے، کچھ نہیں کہا جا سکتا. کیا خبر کس جگہ پہ رک جائے.
سلمان بن عبد الملک اور عمر بن عبد العزیز اور دیگر وزراء اپنے شہر سے دوسرے شہر گئے. جیسے کراچی سے وزراء اسلام آباد جاتے ہیں، اسلام آباد سے کراچی لاہور ایکسپریس کہیں ادھر ادھر آتے جاتے ہیں. تو ان کے لیے کسی کے لیے اے بی سی ہوٹل میں، کسی کے لیے پی سی ہوٹل میں، کسی کے لیے ایکس وائی ہوٹل میں، جیسے جیسے بنے ویسے ویسے ہوٹل. یہ صحیح حدیث پر عمل ہوتا ہے، انزل الناس منازل، صحیح عمل کرتے ہیں. کوئی چپراسی ہو جائے کینٹ اسٹیشن پہ نام میرے ہوٹل ہوتے ہوں گا تو ساتھ میرے پی سی ہوٹل سے نہیں تو فائنل ہے کہ وہاں کھڑا ہوگا. چلو خیر، یہ حضرات ایک شہر سے دوسرے شہر گئے. بڑی قیمتی بات درج کرنے لگا، توجہ چاہیے. اللہ کرے ہمارے دلوں میں اتر جائے، اللہ کرے ہمارے دلوں میں یہ بات اتر جائے. یہ حضرات ایک شہر سے دوسرے شہر گئے. چلتے وقت وزراء نے اپنے اپنے خیمے، موبائل کمرے وہ بھی ساتھ بھجوا دیے. جس شہر میں جانا تھا ہوٹل تو تھے ہی نہیں، خیمے ہی تھے، وہی کمرے تھے، وہی ہوٹل تھا. سب وزراء اپنے اپنے کمروں میں، اپنے اپنے خیموں میں چلے گئے. سلمان بن عبد الملک اور عمر بن عبد العزیز دونوں آپس میں بیٹھے مزید مشاورت کرتے رہے. اب آگے کیا کرنا ہے، کیسے کام چلانا ہے. تو یہ مشاورت بھی ختم ہوئی. سلمان بن عبد الملک اپنے خیمے میں چلا گیا، عمر بن عبد العزیز اس طرف کو چل دیے. اتفاق کی بات ہے کہ سلمان کو پھر ضرورت پڑی. اس نے اپنے قاصد کو کہا جاؤ عمر بن عبد العزیز کو بلا کے لاؤ. وہ گیا اور آگے واپس کہنے لگا جی وہ تو درخت کے نیچے بیٹھے ہیں اور رو رہے. وہ بڑا پریشان ہوا. ابھی ابھی تو ہیپی گئے. ہمارے ہاں بھی ایسے ہی بولا جاتا ہے، ایک لفظ انگریزی کا، دو اردو کے، دو اردو کے، ایک لفظ انگریزی کا. اچھا خاصا بول رہے ہوتے ہیں اردو، وہ درمیان میں انگریزی کا ایک لفظ لے آتے ہیں. جو برطانیہ میں پاکستانی پنجابی جاتے ہیں وہ کہتے ہیں ونڈا شٹ کر دے. میں مذاق نہیں کرتا، صحیح کہہ رہا ہوں. اپنا کلچر ہی ہمیں اچھا نہیں لگتا، اپنی زبان اچھی نہیں لگتی، اپنی ثقافت اچھی نہیں لگتی، اپنا لباس اچھا نہیں لگتا، اپنی شکل اچھی نہیں لگتی. آئے آئے یہ شکل اچھی نہیں لگتی. شیشے کے سامنے کھڑا ہو کے الٹا بلیڈ چلا دے، پھر منہ کے بول بنا دے. اپنے دل میں کہتا ہے بہت اچھا لگ رہا ہوں. آپ یقین کریں شیشے کو اللہ زبان دے تو وہ کہے فٹے منہ بہت پیڑا لگ رہے ہیں، محمد رسول اللہ شکل میں بگاڑ کے ایسے میں چلا سمجھ رہے. اگر شیشے کو اللہ زبان دے، شیشہ اس کی ترجمانی یہ کرے انتہائی برے لگ رہے ہو. اگر اس سنت رسول کے بغیر اس میں حسن ہوتا تو خالق کے کائنات 1,24,000 نبیوں کو سنت نہ دیتا، یہ داڑھی نہ دیتا. یہ مرد کی زینت ہے، مرد کا یہ شعار ہے، مرد کی شخصیت کا نکھار ہے یہ داڑھی. علامہ خالد محمود صاحب پی ایچ ڈی لندن والے، وہ بڑے دلچسپ عالم ہیں، بڑے مضبوط عالم ہیں اور پھر بدی عالم ہیں. ان سے ایک آدمی کہنے لگا مولوی صاحب یہ جو بچے ہیں معصوم، یہ داڑھی والے کو دیکھ کے رونے کیوں لگ جاتے ہیں؟ تو علامہ خالد صاحب فرمانے لگے اصل میں بات یہ ہے آنسو کبھی خوشی سے آتے ہیں کبھی غمی سے آتے ہیں. بس اوقات بندے کو ایسی زیادہ خوشی چڑھتی ہے نا تو اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آتے ہیں. تو فرمانے لگے اصل میں اس نے ساری زندگی اپنی دو مائیں دیکھی ہوتی ہیں. جب داڑھی والا اپنا باپ دیکھتا ہے نا تو خوشی سے مارے اس کی آنکھوں میں سے آنسو آنے لگتے ہیں. انسان مسلمان وہ داڑھی سے جچتا ہے، وہ مسلمان. میں ہاتھ جوڑتا ہوں، کہو تو اپنا امامہ اتار کے ان کے قدموں میں رکھتا ہوں. خدا کی قسم اس دنیا کی عارضی لذت کی خاطر اس باوفا نبی سے بے وفائی نہ کرو جو قیامت والے دن حوض کوثر پر کام آئے گا، شفاعت کے میدان میں کام آئے گا، پل صراط پر کام آئے گا. آج ہم نے دنیا کی خاطر حضور کی سنت کو کاٹ کے
میں آج تک نہیں سمجھ سکا اس بندے کے ہاتھ کی طاقت کو، اس کے دل کی مضبوطی کو، کہ کتنی جان ہے اس کے ہاتھ میں، جو حضور کی داڑھی کو کاٹ کے اس گندی غلیظ ترین نالی میں پھینکتا ہے، جس میں کسی کوئی چیز گر جائے تو دوبارہ ہاتھ ڈالنے کو اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہو. دما مارو، کوئی چمچ گر جائے، کوئی 10 پیسے گر جائے، کوئی 100 روپیہ گر جائے، وہ یار چھوڑو 10 روپے گرے کوئی بات نہیں، اس نالی میں ہاتھ ڈالو. یہ مسلمان پیغمبر کی اس سنت کو اس نالی میں پھینکتا ہے. مولانا ساگر ٹوٹے، ساتھی بگڑے، شیشے میں کچھ جان نہیں. ساگر ٹوٹے، ساکی بگڑے، شیشے میں کچھ جان نہیں. میں خانوں نے دیکھ لیا کیا حشر ہوا میں خانوں کا، خود اپنے ہی گل بوٹوں نے منہ کھول دیا ہے کانٹوں کا، خود اپنے ہی اپنے نہ ہوئے کیا شکوہ ہو بیگانوں کا، کیا شکوہ ہو. نواز شریف نے کہا داڑھی کاٹنی ہے، بولو. نواز شریف نے کوئی آرڈیننس جاری کیا کہ آج کے بعد کسی نے داڑھی رکھی تو میں نے پھانسی دے دینا اس کو. نواز شریف نے کہا بچیوں کو ننگے پھرانا ہے، ان کے سر پہ دوپٹے بھی رکھنے. اندر چور ہے، یہاں چور ہے. میں ہاتھ جوڑتا ہوں اپنے ان مسلمان بھائیوں کے سامنے، خدا کی قسم میں نے کسی ایک مسلمان کی تحقیر کے پیش نظر کی گفتگو نہیں کی. میں اس کا خیر خواہ ہوں، میں اس کا خیر خواہ ہوں. جب قیامت والے دن حضور کے سامنے حضور کی شفاعت لے کر جائے گا، اندر سے خالی ہے، کالا ہے، کوڑا ہے. حضور اس کو دیکھ کے کہیں گے یا اللہ میرا ہے. اللہ تعالیٰ مسکرائیں گے مجھے پتا ہے اندر سے کیسا ہے، پر میرا محبوب کہتا ہے میرا ہے. اللہ فرمائیں گے میرے محبوب نے کہہ دیا میرا ہے، جانے دو، نکال دو اس کو، نکال دو. ٹھیک ہے نکال دو. ایک آدمی مسلم لیگ، میں کسی پارٹی کا آدمی نہیں ہوں، میں ویسے ایک جنرل بات میں رہتا ہوں. گیٹ پر ایک آدمی کھڑا ہو مسلم لیگ کا چوکیدار، بندہ ہو پیپل پارٹی کا، جھنڈا پہنا ہو اس نے مسلم لیگ کا. آپ ایمانداری سے بتائیں اس کو روکے گا یا جانے دے گا؟ اس کو کیا پتا یہ پیپل پارٹی کا یا کیا ہے؟ وہ یہ تو اپنی پارٹی کا جھنڈا اپنا پہنا، چلو چل جلدی جلدی نکل اوپر جا کے بیٹھی نا اسٹیج پہ تاکہ جھنڈا نظر آ رہے. سمجھ آ رہی میری گفتگو؟ پنجابی میں کہیں تیز تو نہیں ہو گیا؟ اور جو لوگ آگے جا کے بیٹھو، جھنڈا تم نے پہنا ہوا ہے، تیرے کپڑے جھنڈے والے ہیں، تو اس جھنڈے کو اسٹیج پہ رکھنا تاکہ دور سے نظر آئے اپنی پارٹی کا آدمی ہے. یہ حضور کی پارٹی کا نشان ہے، یہ حضور کی پارٹی کا نشان ہے، یہ حضور کی پارٹی کا نشان ہے. اندر کالا صحیح، ظاہر تو بناؤ، یہ بنے گا اندر بھی چٹا ہونا شروع ہو جائے گا انشاءاللہ. جو بھائی اس گناہ میں مبتلا ہے میری بات پہ ناراض نہیں ہونا. خدا کی قسم آپ کا خیر خواہ ہوں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ آپ کا خیر خواہ ہوں، ناراض نہیں ہونا. علماء نے لکھا ہے، مولوی صاحب بہت بڑے عالم ہیں، میں تو ایسے جاتی دیہاتی آدمی ہوں، مولانا بہت بڑے عالم ہیں، ان سے پوچھو. علماء نے لکھا، مفتی عادل غنی صاحب بھی بیٹھے، تازہ علم ہے ان کا، وہ بھی علماء بیٹھے ہیں. علماء نے لکھا ہے داڑھی کاٹنا ایسا گناہ ہے، آدمی نماز میں کھڑا ہو، نماز پڑھ رہا ہو، اسے داڑھی کاٹنے کا گناہ مل رہا ہے. علماء نے لکھا ہے نماز نہیں، یہ بیت اللہ میں بیت اللہ میں اللہ کے گھر کا طواف کر رہا ہو، اس طواف کے دوران بھی دوران طواف اسے داڑھی کاٹنے کا گناہ مل رہا ہے. ایسا خطرناک ترین گناہ. اس سے بڑھ کر کہتا ہوں علماء نے لکھا ہے ایک آدمی داڑھی کاٹتا ہے، روضہ رسول پر جاتا ہے. علماء فرماتے ہیں حضور علیہ السلام سے ایک آدمی نے سوال کیا، اللہ کے حبیب آپ اپنی زندگی مبارک میں ایسا آدمی جو داڑھی کاٹتا تھا وہ آپ کے سامنے آتا، آپ اس سے چہرہ پھیر لیتے، وہ ادھر آتا آپ ادھر ہو جاتے، آپ اس کی طرف چہرہ نہیں کرتے تھے، جب وہ آپ کے روضے پر آتا ہے تو کیا آپ بھی وہی معمول ہے جو حیات دنیاوی میں تھا؟ تو حضور نے فرمایا میرا روضہ اطہر کے اندر بھی معمول یہی ہے، میرے دربار پر کوئی میری سنت رسول کی توہین کر کے آئے میں اس کی طرف چہرہ نہیں کرتا. میرے محترم دوستو کیا ہے یار، کیا ہے اس کو داڑھی کو کاٹ کے ہمیں ملتا کیا؟ سکھ بال نہیں کاٹتے،
یہودیت کے اندر داڑھی کاٹنا گناہ ہے. آپ دیکھیں یہودیوں کی اتنی بڑی بڑی داڑھی ہے. سکھوں نے اپنی شعار اپنی کتاب کے مطابق داڑھی کو کاٹنا جرم سمجھا ہے. سکھ داڑھی نہیں کاٹتے, انہوں نے نبی کو نہیں مانا. ہمارے مولانا عبد الطوفانی صاحب لندن جاتے تھے ہر سال, پھر گورنمنٹ آف برطانیہ نے کہا کہ اب پاکستان میں آپ کی ضرورت زیادہ ہے, آپ کہیں رہیں گے, آنا ہے. ان کے ویزے کو مزے لگا دی. تو وہ فرمانے لگے کہ میں برطانیہ میں جا رہا تھا تو ایسے بڑی خوبصورت سی ایک دکان آئی نظر, بڑا بہترین وی آئی پی قسم کا اس میں گلاس لگا ہوا تھا. میرا دل کیا کہ یار اس کے شیشے پر اشتہار لگاؤں ختم نبوت کانفرنس کا. میں اندر چلا گیا, اندر گیا تو وہ ایک سردار جی بیٹھے تھے سکھ ہندوستان کا. اب انہوں نے پنجابی میں بات سنائی. پنجابی میں سناؤں یا اردو میں؟ اردو والے زیادہ ہیں. اچھا جی, چلو پہلے میں پنجابی سے سناؤں گا پھر اردو. ٹرانسلیٹ پنجابی انٹو اردو. اردو میں ٹھیک ہے, چلو آپ کی رعایت رکھتے ہیں, شاید آپ کا آپ خود پردیسی ہیں. اچھا جی, تو وہ طوفانی صاحب کہنے لگے میں اندر گیا تو میرا دل کیا یہ جو شیشہ ہے اس کے اوپر ختم نبوت کانفرنس برمنگھم لندن کا اشتہار لگا. تو میں اندر گیا, مجھے سردار سکھ کہنے لگا او ملا, اب اس کو تو میں بعد میں ٹرانسلیٹ کر سکتا ہوں, ملا کی کرنا پھرنا ہے, مولوی صاحب کیا کر رہے ہیں؟ تو طوفانی صاحب ہمارے کہنے لگے, میں نے اس کو کہا کہ ہماری برمنگھم میں جامع مسجد میں ختم نبوت کانفرنس ہے, اس کا میں یہ اشتہار لگا رہا ہوں. وہ اشتہار میرا دل کر رہا تھا, آپ کا شیشہ بڑا خوبصورت ہے, میں نے کہا یار یہاں لگاتا ہوں, تو اس لیے میں اپنی دکان کے اندر آ گیا. اب وہ سکھ کہنے لگا ملا بیٹھ تھے تمہیں ایک بات سناؤں. مولوی صاحب بیٹھ کے آپ نے ایک بات سناؤ. کہنے لگا میں چھٹی گیا اپنے گاؤں ہندوستان, میرا گاؤں بھی وہی ہے جو مرزا قادیانی کا گاؤں تھا قادیان. تو وہاں کے قادیانیوں کو پتا چلا لندن سے سردار جی آئے ہیں, چلو ان کو گھیرتے ہیں. وہ میرے پاس آگے سارے, اب مجھے آگے قادیان کے فضائل بیان کرنے لگے, مرزا غلام قادیانی کے فضائل بیان کرنے لگے, بڑا انٹرنیشنل قسم کا جان. مرزا قادیانی کا نام آیا یہ بھی برداشت نہیں کرتا. اب مسلمان ہی ایسا ڈنگر ہے جو مرزا قادیانی کے پیچھے لگ کے اپنے ایمان کا جنازہ نکالتا ہے. بس پریشان نہ کوئی, برداشت کر لو. بیٹھ کے مرزا غلام قادیانی کی باتیں کرنے لگے. وہ سردار کہنے لگا, میں نے 2-4 منٹ اس کی بات سنی, میں نے کہا یار یہ تو ٹوٹے چھٹے کی طرح بنتے ہی جا رہے ہیں, میں تھے روکو, یہ تو ایسے پھیلتے ہی جا رہے ہیں, روکو یہاں پر. وہ سردار کہنے لگا, میں نے کہا بس کرو, اسٹاپ ہیئر پلیز, میں نواں برطانیہ جو ہے میری انگریزی صحیح ہے کہ چپ کر دوں, بس کرو میری بات سنو. ہائے 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 ہائے, سبحان اللہ کہہ دو. جو اب تک نہیں بولے سارے کہہ دو سبحان اللہ. دل سے کہو, میرے کہنے پر نہ کہو, اللہ کے لیے کہو, اللہ قبول فرما. سبحان اللہ. وہ سردار کہنے لگا ملا, پتہ کیا کہا؟ وہ سردار کہنے لگا ملا میں نے ان قادیانیوں کو کہا ہم نے سچے محمد کو نہیں مانا, تمہارے جھوٹے غلام احمد کو کہاں مان لیں؟ ہم نے سچے محمد کو نہیں مانا, تمہارا جھوٹا غلام احمد قادیانی ہم کہاں مان لیں؟ میرے محترم دوستوں, ہم نے سچے محمد کی نہیں مانی, ہم نے ان کو چھوڑ دیا. نماز پڑھنی ہمارے لیے مشکل, سچ بولنا ہمارے لیے مشکل, داڑھی مبارک رکھنا ہمارے لیے مشکل, اور شلوار کو خود سے اونچی رکھنا ہمارے لیے مشکل ہے. اور تو اور ہم یہ نہیں کر سکتے, ہم دین کے لیے خون کے خار دیں گے. میرے محترم دوستوں, میرے انتہائی واجب اور احترام بھائیوں, میری عادت نہیں ہے میں اپنے بیان میں سوری نہیں کرتا, یہ میرا مزاج ہے. میں اپنے اس مزاج کے ہاتھوں مجبور ہوں, اور ابھی بھی نہیں کرتے. میں نے کوئی غلط بات نہیں کی, کوئی ایسی بات جو کوئی ساتھی کہے کہ میں نے غلط کہی ہے تو میں اس پر ایکسکیوز کروں گا. اگر میں نے حقائق بیان کیے ہوں تو پھر اس کو تسلیم کرنا چاہیے. جو میرے بھائی اس داڑھی کاٹنے کے گناہ میں مبتلا ہیں, اللہ کے گھر میں بیٹھ کے توبہ کر لو. میں نہیں کہتا ہاتھ کھڑے کرو, میں نہیں کہتا کھڑے ہو کے وعدہ کرو, نہیں نہیں نہیں, میری نظروں میں میرے لیے سب سے اچھے آپ.
آپ کے ساتھ میری فضل کی رونق ہے، آپ ہیں تو ہم ہیں، ہم سارے ایک کشتی کے سوار ہیں. آپ کدھر کو زور لگائیں، میں کدھر کو زور لگاؤں، کشتی منزل پر نہیں پہنچے گی. ہم سارے اکٹھے ہو کے مکے اور مدینے کی طرف زور لگائیں. خدا کی قسم کمزور، لاغر، ہلکے پھلکے، دبلے پتلے سارے منزل پر پہنچ جائیں گے. اس کشتی میں چڑھ جاؤ. محمد رسول اللہ کی طرف جو کشتی جا رہی ہے، اس کشتی میں سوار ہو جاؤ. اللہ کی طرف جانے والی کشتی میں سوار ہو جاؤ، انشاءاللہ منزل مل جائے. آپ بازار سے گندم خرید کر لاتے ہو، گندم کے پیسے دیتے ہو یا تنکوں اور پتھروں کے بھی پیسے دیتے ہو؟ جی بول رہے ہیں، تم ہی بول رہے ہیں. لگتا تم میرے کو پیسے دے دیں، میں بولنا نہیں یار، میں مفت والا خرید رہا ہوں، بغیر پیسوں کی خرید کرنے والا خرید ہو یار. ہم گندم کے پیسے دیتے ہیں، پتھر اور تنکوں کے پیسے نہیں دیتے. پتھر اور تنکے بھی خرید کر لے کر آتے ہیں ساتھ پیسے دے کے. ہم پتھر اور تنکے صحیح محمد رسول اللہ کی بوری میں آ جاؤ، خدا کی قسم کی قیمت لگ جائے گی، مول لگ جائے گا، کامیاب ہو جائیں گے. اس کشتی میں سوار ہو جاؤ. بس 100 باتوں کی ایک بات ہے، حضور علیہ السلام والسلام کے دین کو تھام لو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دل سے پکڑ لو، انشاءاللہ کامیاب ہو جائیں گے. سارے کوشش کریں گے. کون کون سے کام کرنے ہیں سب یاد کرنا ہے. اپنا ایمان، عقیدہ اور نظریہ مضبوط کرنا ہے. حضور اللہ کے آخری نبی ہیں، حضور کے بعد کوئی اور نیا نبی نہیں آئے گا. سیدنا عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر موجود ہیں، قیامت سے پہلے دوبارہ دنیا میں آئیں گے. قادیانیوں کے ساتھ مسلمانوں کا کسی قسم کا کوئی تعلق اور واسطہ نہیں ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. کیوں؟ جو حضور کا نہیں وہ ہمارا. اپنے منہ سے کہو، سارے بولو. ہم زور نہیں لگاتے یار، سبھی کو لگواتے ہو. تو میرے کو تھوڑا سا بلایا میرے جمعے والے سبق یاد ہوتا ہے. کوئی آپ کی وہ تکلیف دینا مقصود نہیں ہے، کہنے والے کو پتہ چلتا ہے میری بات سمجھ میں آئی ہے. جو حضور کا نہیں اور وہ بیچارہ اکیلا بول رہا ہے جو پلر کے ساتھ بیٹھا ہے، مجھے یہاں سے نظر آ رہا ہے. چل تو ہی بول رہے یار، جو حضور کا نہیں وہ ہمارا نہیں. اس لیے قادیانیوں سے ہمارا کوئی تعلق اور واسطہ نہیں ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. قادیانی مصنوعات اور قادیانی اداروں کا بائیکاٹ. شیزان مرزائیوں کا ادارہ ہے، مسلمان شیزان بیچتے ہیں، مسلمان شیزان پیتے ہیں. ذائقہ گھی، شانتا شوگر، شاہنواز ٹیکسٹائل مل کا کپڑا، الرحیم جولر حیدری، الرحیم جولر کلفٹن. جی یہ بڑے بڑے ادارے ہیں مرزائیوں کے. مسلمان ان سے کاروبار کرتے ہیں، مرزائیوں کو پیسہ دیتے ہیں. مرزائی پیسوں کو اکٹھا کر کے اپنے مرکز رقبہ چناب نگر بھیجتے ہیں. وہ پیسہ پورے پاکستان میں مسلمانوں کو مرتد بنانے کے لیے استعمال ہوتا ہے. فرض کر لو، صرف شیزان کی بات لے لو، اگر پورے پاکستان میں ایک دن میں 1,00,000 مسلمانوں نے شیزان کی بوتل لی اور 1 روپیہ اس کے اوپر شیزان فیکٹری کو بچا، دن میں کتنے بچے؟ 1,00,000. مہینے میں 30 لاکھ، سال میں 3,60,00,000 روپیہ بچا صرف شیزان کی ایک بوتل کے پیچھے. شیزان جام، جیلی، اچار، چٹنی، مربے، سمرقند شربت، 20 چیزیں ہیں شیزان کی. صرف ایک شیزان کی بوتل پر 1 روپیہ یومیہ. 1,00,000 مسلمان، سال کا 3,60,00,000 روپیہ مسلمانوں نے مرزائیوں کو دیا. آپ نے کبھی اپنی مسجد میں روپیہ نہیں دیا؟ دیں گے؟ مسجد میں مدرسے کی چھت کر رہی ہے، تیسری چھت، تو کیا خیال ہے چھت آپ نے ڈلوانی ہے؟ ہاتھ کھڑے کرو، کون کون ارادہ کرتے ہیں کہ ہم اس چھت میں اپنا حصہ ڈالیں گے؟ سیدھے سیدھے ہاتھ کھڑے کرو، ہاتھ تو کھڑے کرو، پیسے تو دینے دے رہے ہیں. صحیح ہے؟ آپ نے اس چھت کا اہتمام کرنا ہے، دل کھول کے حصہ ڈالو. خدا کی قسم یہاں کی مضبوط چھت آخرت کی مضبوط چھت بن جائے گی. اللہ تبارک و تعالی رحمت کی بارش نازل فرمائیں گے، خیر و برکتوں سے مالا مال ہو جائیں گے. امام صاحب کو آپ نے خوش کرنا ہے. امام خوش، امام کا رب خوش، رب خوش، سب خوش. تو آپ نے چھت کو ڈلوانے میں کنجوسی نہیں کرنی. کھل کے پیسے دیں گے، ارادہ رکھتے ہیں. امام صاحب سے آپ نے پوچھنا ہے حضرت کتنا سیمنٹ چاہیے؟ کوئی بڑی بات نہیں، ہم 2-2 کروڑ کے اپنے بنگلے بنوا لیتے ہیں. 5,000 روپیہ
مدرسے میں دے رہا ہوں. ایک تو نماز پڑھنی مشکل ہو گئی ہے اس مسجد میں. جب آؤ کوئی نہ کوئی فارمولہ پڑھیا ہوتا ہے نا, جب آئے کوئی نہ کوئی ایسٹیمیٹ لے کے کھڑے ہوتے ہیں. خدا کی قسم اس کو خوش قسمتی سمجھے ہم اپنی. آپ اور میں اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے استعمال ہو جائیں تو اور کیا چاہیے. چھت تو ڈال ہی جانی ہے مدرسے کی انشاءاللہ, مسجد تو بن ہی جانی ہے, اللہ کا گھر تو بن ہی جانا ہے. میرا آپ کا 1 روپیہ لگ گیا تو میرا آپ کا روپیہ بچ گیا. جو ہم نے کھا پی کے فارغ کر دیا وہ گیا. جو اسٹیٹمنٹ آف آخرت میں اللہ کے نام پر جمع ہو گیا وہ کل قیامت والے دن اللہ نے دے دینا, یہ تو لو جاؤ مزے لو. اللہ تو نہیں چاہیے نا, تو سارے ساتھی کوشش کریں گے. مدرسے کی چھت ڈل رہی ہے, آپ نے بلا تکلف خود دل کی گہرائیوں سے دل کھول کے اپنی طرف سے, اپنے ماں باپ کی طرف سے, پوری امت مسلمہ کی طرف سے جناب نبی کریم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے خوش ہو جائے, قیامت والے دن میری شفاعت کا ذریعہ بن جائے. آپ ایسے جمع کرائیں کہ جی ہماری طرف سے حصہ ڈالیں, چھت ڈالیں, اور کمی رہے اور بتائیں. انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے اس کا بھی بندوبست کریں گے. مدرسہ معیاری ہونا چاہیے. ہمارے بچے ہماری بچیاں یہاں پڑھتی ہیں, آپ ہی کے بچے بچیاں پڑھتے ہیں. اگر آپ کے نہیں پڑھتے تو وہ پشاور سے آئے ہوئے ہیں, وہ آپ کے بچے نہیں. چترال سے کوئی بچہ آیا ہوا ہے, کوئٹہ سے کوئی بچہ ہے, وہ آپ کا بچہ نہیں. ہمارے ہی بچے ہیں, انہوں نے پڑھنا ہے. سب کوشش کریں, اللہ تعالیٰ توفیق نصیب فرمائے. ایمان, عقیدے اور نظریے کی صحیح فکر کرنی. آپ 3 کام ہر مسلمان میں کرتے ہیں. ڈنڈی کوئی نہ مارے, بندہ ڈنڈے میں ہوئے. ٹھیک ہے, 3 کام ہر مسلمان نے کرے. 5 وقت 5 جماعت نماز پڑھنی. 5 وقت 5 جماعت نماز پڑھنی. سچ کا اہتمام کرنا, جھوٹ نہیں بولنا. بس یہ طے ہے بات. خدا کی قسم اللہ کی مدد اور نصرت آئے گی جب آپ یہ فیصلہ کرنے میں جھوٹ نہیں بولیں. نمبر 3, حلال کھانا ہے, تھوڑا کھانا. روکھی سوکھی کھا لینی ہے, حلال کھا لینی ہے. حرام کا مرغا کھاؤ گے پیٹ میں درد ہوگا, موشن لگیں گے, پیٹ میں مروڑ اٹھیں گے, دوائیاں لے کر آؤ گے. حلال کا پیسہ دوائیوں کی وجہ سے گزر گیا کیونکہ حرام کا ہے. نماز کی پابندی, سچ کا اہتمام, حلال کا کھانا. تھوڑا کھا لو, سوکھا سوکھا کھا لو, چھوٹے سے گھر میں رہ لو, بغیر پلستر والے گھر میں رہ لو, بغیر اے سی والے گھر میں رہ لو. قبر میں پلستر ہو جائے گا, قبر میں اے سی لگ جائے گا, قبر میں فانوس لگ جائیں گے, بڑے بڑے تونک میں لگ جائیں گے. اگر اس دنیا میں حلال کے گھر میں رہے اور اگر دنیا میں حرام کے گھر میں رہے تو پھر آنکھ کے تونک میں قبر میں جائیں گے. سارے کوشش کریں. اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق نصیب فرمائے, اللہ تعالیٰ آپ دوستوں کو بھی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اچھا, وہ اگلے 10 میں سے میں نے ایک جگہ بیان کیا, وہاں ایک واقعہ بیان کیا, اسے 2 حصے بیان کر دیے, تیسرا چھوڑ دیا. دعا کر کے جانے لگا, دروازے میں ایک بابا جی نے پکڑ لیا, کہنے لگے میں ساتھ نہیں انتظار کر سکتا, ابھی سنا کے جاؤ. تو عمر بن عبد العزیز سلمان بن عبد الملک نے بلایا, بھائی آپ کیوں ہو رہے, کیا ہوا, ابھی تو ٹھیک ٹھاک ہے. اور اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. بڑی قیمتی بات عمر بن عبد العزیز فرمانے لگے, بادشاہ سلامت, جب میں آپ سے اٹھ کے گیا تو میری آنکھوں کے سامنے قیامت کا منظر آ گیا. میں نے سوچا عمر بن عبد العزیز, تو نے اپنے ملک سے چلتے ہوئے یہاں آنے کے لیے کوئی خیمہ نہیں بھیجا تھا, اس لیے آج درخت کے نیچے بیٹھا رو رہا ہے. اگر تو دنیا میں اپنے لیے کوئی چیز آخرت کے لیے نہیں بھیجے گا تو جیسے آج رو رہا ہے ایسے ہی میدان معاشر میں خالی ہاتھ ہو جائے. کوشش کرو, بھر بھر کے مال بھیجو, بھر بھر کے مال بھیجو. درود شریف پڑھو, سبحان اللہ پڑھو, الحمدللہ پڑھو, چلتے پھرتے درود شریف پڑھو, چلتے پھرتے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ہو جائے کوئی مشکل ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر, الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ, استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. یا اللہ تو راضی ہو جائے, یا اللہ تو راضی ہو جائے. کوئی مشکل ہے.
خدا کی قسم جب نیکیوں کے انبار آنکھوں کے سامنے آئیں گے ہم حیران ہوں گے یہ کہاں سے آ گئے، یہ کہاں سے آ گئے۔ اچھا کبھی آپ تجربہ کریں، آپ چلتے جا رہے ہو نا تو ساتھ میں کوئی ساتھی گزر رہا ہو تو آپ اونچی سے کہتے ہیں سبحان اللہ الحمدللہ، تو اللہ تعالیٰ اسے بھی کہنے کی توفیق دے دیتے ہیں۔ اس نے ایک دفعہ آپ کی سبحان اللہ سن کے سبحان اللہ کہہ دیا، اس کا درخت الگ لگ گیا، آپ کا الگ لگ گیا۔ اللہ کے تو سودے ہی بڑے سستے ہیں، ہم کام نہیں کرتے تو ہم کیا کریں؟ بس ہمارے بس میں اتنا ہی ہے، چیخوں پکاروں کو کرتی ہے، باقی اللہ میں توفیق نصیب فرمائیں گے تو کام چلے گا۔ اللہ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ہاں ایک بھائی نے ایک سوال اور بھی کیا تھا، میں نے عمومی سی گفتگو کی ہے، فتنہ قادیانیت سے متعلق میں نے تفصیل سے آپ کے سامنے ٹاپک بنا کے عنوان بنا کر اس پر گفتگو نہیں کی۔ آج چونکہ ملا جلا اصلاحی قسم کا عنوان تھا تو میں نے ملا جلا کے ایک گلدستہ سا بنا کے آپ کی خدمت میں پیش کر دیا ہے۔ تو قادیانیوں سے متعلق ایک عام سوال کیا جاتا ہے کہ کافر تو عیسائی بھی ہیں، ہندو بھی ہیں، سکھ بھی ہیں، یہودی بھی ہیں، ان کے خلاف تو کوئی مستقل جماعت نہیں کام کرتی، یہ قادیانی بھی کافر ہیں تو ان کے خلاف ایک مستقل جماعت کیوں کام کرتی ہے؟ تو سوال کا حاصل یہ ہے قادیانیوں میں اور دوسرے کافروں کے درمیان فرق کیا ہے؟ جو عام طور پہ کہا جاتا ہے قادیانیوں کی مصنوعات کا بائیکاٹ کرو، عیسائیوں کی مصنوعات کے متعلق نہیں کہا جاتا، یہودیوں کی مصنوعات سے متعلق نہیں کہا جاتا، عام طور پہ قادیانیوں کی مصنوعات سے متعلق بہت وضاحت کے ساتھ بات رکھی جاتی ہے۔ کیوں؟ قادیانیوں میں اور دوسرے کافروں کے درمیان فرق کیا ہے؟ تو اس فرق کو سمجھنے سے پہلے ایک مثال سمجھیں۔ قادیانی بھی کافر ہیں، ہندو، عیسائی، سکھ، یہودی، اینیمل، دنیا کا جتنا کفر ہے وہ سارے کافر ہیں، قادیانی بھی کافر ہیں۔ تو ان کافروں میں بائیکاٹ کی اتنی مہم نہیں چلائی جاتی، میرے لفظوں پہ غور کرنا، میں نے کتنی کا لفظ بولا ہے، مہم چلائی جاتی ہے، اتنی نہیں، تو ادھر اتنی کیوں چلائی جاتی ہے؟ تو اس کو سمجھنے سے پہلے قادیانیوں اور دوسرے کافروں کے درمیان فرق کیا ہے، کافر یہ بھی ہیں، کافر یہ بھی ہیں، ان کے کفر کی حقیقت کیا ہے؟ تو اس کو سمجھنے سے پہلے ایک مثال سمجھیں۔ اسلام میں خنزیر کا گوشت حرام ہے، شراب کی فروخت اسلام میں حرام ہے۔ ایک آدمی خنزیر ذبح کرتا ہے، اس کا گوشت بناتا ہے اور لٹکا دیتا ہے اور لکھ کے لگا دیتا ہے خنزیر کا گوشت ہے، جس خنزیر نے لینا لے، یہ خنزیر کا گوشت ہے، جس نے لینا لے۔ دوسرا آدمی بھی خنزیر ذبح کرتا ہے، گوشت بنا کے لٹکا دیتا ہے اور اس کے اوپر لکھ دے کے لگا دیتا ہے یہ تھری دیسی بکرا ہے، جس نے لینا ہے۔ اب میرا آپ سے سوال یہ ہے، مجرم دونوں ہیں، جرم کا ارتکاب دونوں نے کیا، ایک نے تو نہیں کیا، دونوں نے کیا۔ ان دونوں میں سے بڑا مجرم کون ہے؟ ایک نے خنزیر ذبح کیا، واضح طور پہ لکھ دیا یہ خنزیر ہے، دوسرے نے خنزیر ذبح کیا اور دھوکہ دیا کہ یہ خنزیر کو اس نے بکرے کا گوشت کہہ دیا۔ بالکل سیم ایز اٹ از قادیانیوں اور دوسرے کافروں کے درمیان یہی فرق ہے۔ دنیا کا ہر عیسائی اپنے آپ کو عیسائی کہے گا، آپ کو مسلمان کہے گا، اپنے آپ کو عیسیٰ علیہ السلام کا پیروکار کہے گا، آپ کو محمد رسول اللہ کا پیروکار کہے گا، اپنی کتاب کا نام انجیل بتائے گا، آپ کی کتاب کا نام قرآن بتائے گا۔ دنیا کا ہر یہودی اپنے آپ کو یہودی کہے گا، اپنی نسبت موسیٰ کی طرف کرے گا، اپنی نسبت تورات کی طرف کرے گا، آپ کی نسبت اسلام کی طرف کرے گا، آپ کی نسبت محمد رسول اللہ کی طرف کرے گا، آپ کی نسبت قرآن کریم کی طرف کرے گا۔ مگر قادیانی دنیا کا ایسا کفر ہے جو اپنے کفر کو اسلام کہتا ہے اور دنیا اسلام کو کافر کہتا ہے۔ آپ روئے زمین کے کسی قادیانی سے سوال کریں، تو کون؟ وہ کہے گا مسلمان۔ اس کو کہو میں کون؟ وہ کہے گا کافر۔ تو مسلمان کیوں؟ میں مرزا غلام قادیانی کو مارنے کی وجہ سے مسلمان۔
میں کافر کیوں؟ تم مرزا غلام قادیانی کا انکار کرنے کی وجہ سے کافر۔ یہودی آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں، قادیانی آپ کو کافر سمجھتے ہیں، عیسائی آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں، قادیانی آپ کو کافر سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں۔ اس لیے علماء کہتے ہیں وہ عام اور کھلے کافر ہیں۔ یہ ایسا کافر ہے جو منافق کافر ہے، زندیق کافر ہے، شریعت میں ایک عام کافر ہے، ایک عام کافر ہے، محارب نہیں ہے، وہ مسلمانوں کے ساتھ رہتا ہے، پڑوس میں مثلا کوئی عیسائی رہتا ہے، مثلا کوئی عیسائی رہتا ہے، اس عیسائی نے آج تک آپ کے ساتھ ٹکر نہیں دی، کبھی اس نے اسلام کو برا نہیں کہا، مسلمانوں کو برا نہیں کہا، آپ کی عید خوشی غمی آئے برابر کا آپ کے ساتھ ساتھ کھڑا ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی، وہ آپ کے دین میں مذہب میں کبھی رکاوٹ نہیں بنا۔ شریعت یہ کہتی ہے ایسا کافر، میرے الفاظ پہ غور کرنا آپ نے، پھر نتیجہ نکالنا۔ شریعت محمدیہ یہ کہتی ہے ایسا کافر جو اسلام، پیغمبر اسلام کے ساتھ کھلی دشمنی نہیں رکھتا، ایسے کافر کے ساتھ بھی مسلمان کو دلی محبت رکھنے کی اجازت نہیں ہے کہ اس مسلمان کے دل میں اس غیر مسلم کافر کی دلی محبت ہو۔ یہ دلی کا لفظ کیوں کہا؟ ظاہری محبت رکھے، شاید آپ کے پیار کی وجہ سے، اخلاق کی وجہ سے، تقریب کی وجہ سے، اس کی عزت آبرو کرنے کی وجہ سے شاید یہ اسلام کی طرف مائل ہو جائے اور یہ کلمہ پڑھنے کے لیے تیار ہو جائے، شاید۔ اس لیے شریعت کہتی ہے ایسے کافر کے ساتھ تو تم ظاہری رسم و رواج رکھ سکتے ہو، ظاہری، دل سے نہیں، تاکہ یہ اسلام کی طرف آئے، لیکن ایسا کافر جو اسلام کو کفر کہتا ہو، جو محمد رسول اللہ کی جگہ پر اپنے آپ کو بٹھاتا ہو، ایسے زندگی کے ساتھ شریعت اسلامیہ کہتی ہے نہ سلام لینے کی گنجائش ہے، نہ کلام کرنے کی گنجائش ہے، نہ کاروبار کی گنجائش ہے۔ سلام، کلام، طعام، نشست، برخاست، خوشی غمی، لینا دینا، کسی قسم کی زندگی کافر کے ساتھ شریعت میں اجازت نہیں ہے۔ اور قادیانی کافروں کے اس درجے میں آتے ہیں جنہیں زندیق کہا جاتا ہے۔ زندیق اسے کہتے ہیں جو اپنے کفر کو اسلام کہے اور اسلام کو کفر کہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اس لیے کہا جاتا ہے کہ کسی درجے میں، مجبوری کے درجے میں، کسی درجے میں، جیسے آپ اور میں کتنا ہی خوبصورت باتھ روم کیوں نہ ہو، تو وہاں مجبوراً جاتے ہیں، خوشی کے ساتھ تکیے لے کے نہیں جاتے، بس بھائی آج تو ہمارا باتھ روم نہیں سوئے گا، بہت خوبصورت باتھ روم ہے، پیشاب بیٹھ کے کرے گا، سوئے گا باتھ روم، ایسے کوئی نہیں کرتا، کتنا ہی خوبصورت باتھ روم کیوں نہ ہو، امیرکن ٹوائلٹ کیوں نہ ہو، مجبوراً، جیسے مجبوری میں ہم باتھ روم یوز کرتے ہیں، ٹوائلٹ استعمال کرتے ہیں، ایسے ہی مجبوری کے درجے میں ہم ان عیسائیوں کی کوئی چیز لیتے ہیں تو لیتے ہیں، ورنہ اصل حق یہ ہے، تقویٰ یہ ہے، اسلام کی کروڑ درجے کی محبت یہ ہے کہ ہم اس سے بھی بچیں، تقویٰ یہی۔ لیکن فتوے میں گنجائش ہے، فتوے میں اور تقوی میں تھوڑی سی مسلمانوں کے لیے رعایت رکھی جاتی ہے کہ اس درجے میں کنجسٹڈ کر دینا زندگی گزارنا مشکل ہو جائے گا۔ مثلا ایک مثال اور دیتا ہوں، اس کو یوں بیان کر لیتے ہیں کہ آپ نے یہاں سے وہاں جانا ہے، یہاں سے وہاں جانے کا راستہ ایک ہے اور راستہ نہیں ہے، راستہ بھی ایک ہے، جانا بھی ضروری ہے، مگر وہ راستہ سارے کا سارا گندگی سے، غلاظت سے بھرا ہوا ہے۔ اب اس راستے سے گزرنے کے دو راستے ہیں، اس راستے کو عبور کرنے کے دو راستے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ آپ سینہ تان کے بڑے چودھری بن کے بیچ گندگی میں سے گزر جائیں، یہاں تک گندگی لگے، یہاں تک لگے، تیرتے ہوئے گندگی میں چلے جائیں، آپ کی مرضی، آپ بادشاہ ہیں، اپنی گندگی میں سے گزرنے کے کوئی نہیں روک سکتا۔ ایک صورت یہ ہے۔ دوسری صورت یہ ہے راستہ بھی ایک ہے، گزرنا بھی ضروری ہے اور کوئی راستہ بھی نہیں، تو آدمی کیا کرتا ہے؟ اپنے دامن کو سمیٹتا ہے، کپڑوں کو سمیٹتا ہے،
پاؤں سے اوپر کرتا ہے، پلاسٹک چڑھاتا ہے اور بالکل گلی کے کنارے پر آ جاتا ہے اور پاؤں بھی نہیں رکھتا، یوں پنجے رکھتا ہے اور یوں 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 کر کے گزرتا ہے. 2 صورتیں گزرنے کی میں نے بتائی، پہلا بھی گزر گیا، دوسرا بھی گزر گیا. دونوں کو آگے جا کے اپنے آپ کو صاف کرنا ہے. کم پانی کس کے لیے چاہیے، پہلے کے لیے یا دوسرے کے لیے؟ تو کم توبہ اور استغفار پہلے کے لیے چاہیے یا دوسرے کے لیے؟ دوسرے کے لیے. تھوڑی توبہ سے کام چل جائے گا. یا اللہ بس کوشش تو کی بچنے کی، بچتے رہے، بس کہیں کہیں پھنس جاتے تھے تو معاف کر دے. اور پہلے ساری غلاظتیں اکٹھی کر لیں، عیسائیوں کی، یہودیوں کی، ہندوؤں کی، قادیانیوں کی، مرزائیوں کی، ساری غلاظتوں کا ٹوکرا بھر کے سر پہ رکھ لیا. اس کو تھوڑی توبہ سے کام نہیں چلے گا. اس لیے کہا جاتا ہے جس قدر بچنا ممکن ہو قادیانیوں مرزائیوں سے بچو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی براہ راست دشمنی کا مول لینے سے ہمیں آپ کو بچنا چاہیے. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا. تھوڑے سے ہو گیا کہ آپ کا کام جزاک اللہم انت السلام و منک السلام تبارک یا ذی الجلال والاکرام. سبحان اللہ و ربنا و الیک المصیر. اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. توفنا مسلمین والحقنا بالصالحین. یا مولا کریم، ان دوستوں نے بڑی محبت کے ساتھ تیری اور تیرے حبیب کی بات کو سنا. یا اللہ ان کی اس محبت کو قبول فرما. اس ناکارہ کی بے ربط ٹوٹی پھوٹی گفتگو کو یا اللہ نے سنا، یا اللہ اسے قبول فرما. یا مولا کریم محض اپنے فضل و کرم سے ہماری حاضری کو قبول فرما. یا مولا کریم جتنے بھائی مسلمان بیٹھے ہیں یا اللہ ان کے بیٹھنے کو قبول فرما. جتنے بزرگ حضرات ہمارے تشریف فرما یا اللہ ان کے بیٹھنے کو قبول فرما. یا اللہ ہمارے کہے سنے کو قبول فرما. یا اللہ اپنی رضا کے لیے ہماری اس حاضری کو قبول فرما. کل بروز قیامت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما. حضور علیہ السلام کے مسجد مبارک سے جامع کوثر نصیب فرما. یا مولا کریم جو مانگا وہ نصیب فرما. جو نہیں مانگ سکے ہم میں سے ہر ایک کے حق میں بہتر ہے بن مانگے اپنی شایان شان نصیب فرما. ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما. بلا حساب و کتاب جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما. وانت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين بحرمة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. بھائی لٹریچر کا ہے تو بھی بس ماشاءاللہ. ابھی آپ کو لٹریچر تقسیم کیا جائے گا، وہ آپ سب ساتھیوں نے لے کر جانا تھا. سب ساتھیوں نے وہ لٹریچر لے کر جانا ہے، اس کو پڑھنا ہے، ضائع نہیں کرنا. بڑی محنت سے بڑی مشقت سے 1-1 روپیہ 2-2 روپیہ آپ دوستوں سے اکٹھا کر کے اس کو چھاپتے ہیں، اس کو ضائع نہیں کرنا. خود پڑھنا ہے، گھر میں ایک فرد کو پڑھانا. اس مجمع میں مدارس کے محتمم حضرات ہیں، خطباء ہیں، ائمہ مساجد ہیں. ان کی خدمت میں ایک درخواست ہے. آج اتوار ہے، کل پیر، پرسوں منگل 14 فروری بروز منگل متصل بعد از نماز عشاء پرانی نمائش ایم اے جنرل روڈ دفتر عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت میں علماء کنونشن رکھا گیا ہے، جس میں حضرت مولانا اللہ حسین صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا بیان ہوگا. تو جو مجمع میں علماء، خطباء، ائمہ مساجد اور مدارس، محتملین، نوزمائے کرام تشریف فرما ہیں، ان کو بھرپور بسط تکریم و ادب درخواست ہے، دعوت ہے. 14 فروری بروز منگل بعد از نماز عشاء متصل دفتر ختم نبوت میں پروگرام میں شرکت فرمائیں. جن دوستوں کو یہ دعوت پہنچ گئی ان سے درخواست ہے آگے بھی پہنچائیں. خود بھی آئیں، انہیں بھی لے آئیں، اور اکٹھے آنے کی کوئی ترتیب بنا لیں تو بہت اچھا ہے. نماز 8 بجے ہے، پر وقت تشریف لائیں، نماز کے متصل پروگرام شروع ہوتے ہیں.